قبول کرے گا یا رد کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ احسان نہ فرمائے، فضل نہ فرمائے، تو ہمارے عمل ایسے تو نہیں ہیں جو ہماری نجات کا باعث بن جائیں. ہاں ہماری ایک امید ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. ہم ان کی امتی ہونے کے ناطے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری سفارش فرمائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا، بگڑی بن جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کر رہے ہیں، سنتوں سے منہ موڑ رہے ہیں، اس کیفیت میں خدا نخواستہ اگر ہمیں موت آ گئی اور ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں حاضر ہوئے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں فرمائیں کہ میرا اور تمہارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تو دنیا میں تمہیں کہا تھا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے دنیا میں تمہیں کہا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے حشر انہی کے ساتھ ہوگا، حشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو آج آپ لوگ کیسے میرے پاس آئے ہیں؟ تو یہ انتہائی خطرے کی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کر لیں، ہم سے اپنا منہ مبارک موڑ لیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو پہلے کفن چرایا کرتا تھا، کفن چور تھا، پھر وہ کسی نیک آدمی کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہو گیا، کسی عالم کے ساتھ تعلق جڑ گیا. تو نیک آدمی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ نے تو کفن چرانے کے لیے بے شمار قبروں کو کھودا ہوگا، بے شمار مردوں کی کیفیت کو دیکھا ہوگا، کوئی عبرت والی بات آپ نے دیکھی ہے؟ تو اس وقت وہ بندہ کہنے لگا حضرت میں آپ کو کیا عبرت کے واقعات سناؤں گا، لیکن ایک بات جو میں نے دیکھی ہے عام طور پہ مردوں کے ساتھ جو پیش آئی ہے، آج بھی جب میں سوچتا ہوں تو میرا دل ہل جاتا ہے. پوچھا کہ وہ کون سی بات؟ تو جواب دیا کہ کتنے لوگ ایسے ہمارے معاشرے کے اندر تھے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو باقاعدہ اس کے جنازے کو لوگوں کو دعوت دی گئی کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، مسلمانوں کی طرح اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور مسلمانوں کی طرح اس کا جنازہ پڑھا گیا، مسلمانوں کی طرح اس کو دفنایا گیا. لیکن جب میں رات کے وقت قبر کھودتا تھا تو 80% مردوں کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ ان کے چہرے قبلے سے مڑے ہوتے تھے، وہ چہرے قبلے سے مڑے ہوتے تھے. پھر وہ اللہ والے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے منہ موڑنے والے تھے. جب وہ دنیا میں سنتوں سے منہ موڑتے ہیں، مرنے کے بعد پروردگار ذوالجلال فرماتے ہیں تم دنیا میں میرے محبوب کی سنتوں سے منہ موڑتے تھے، اب تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف تمہارے چہرے ہوں. ان کے چہرے موڑ دیے جاتے ہیں. پروردگار ذوالجلال کو جس طرح اپنے محبوب سے محبت تھی، ایسے ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طور طریقے، تمام انداز اللہ تعالیٰ کو پسند تھے. آج بھی جو بندہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طور طریقوں کو اپناتا ہے وہ پروردگار ذوالجلال کا محبوب بن جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو بندہ میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے میری امت کے فساد کے زمانے میں اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. ہم اندازہ کر سکتے ہیں ایک شہید جب شہادت کے مرتبے پہ پہنچتا ہے تو ان کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی گزرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے شہادت کا مقام اور مرتبہ ملتا ہے. لیکن پروردگار ذوالجلال کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقے اس قدر پسند ہیں کہ ایک سنت کو زندہ کرنے پہ رب ذوالجلال 100 شہیدوں کا اجر عطا فرما دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پروردگار ذوالجلال نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں ایک کشش رکھی ہے، ایک حسن رکھا ہے، ایک جمال رکھا ہے. اور جس بندے کے سینے میں ایمان کی ہلکی سی چھوٹی سی چنگاری بھی موجود ہو تو اس کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ ہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں حسن ہے. 2 بھائی ہوں، عمر قریب قریب، قد کاٹ ایک جیسا، چہرے کے خد و خال ایک جیسے، لیکن ایک کا چہرہ سنتوں سے سجا ہوا آراستہ و پیراستہ ہو، دوسرے کا چہرہ سنتوں سے محروم،
اور دونوں کو برابر کھڑا کر دیا جائے، کسی شرابی، کبابی، بدکار بندے کو دور کھڑا کر کے ان سے پوچھ لیں کہ دونوں میں سے کون سا آپ کو پیارا لگتا ہے، تو وہ شرابی بندہ بھی کہے گا کہ ہاں، جس کا چہرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے سجا ہوا ہے یہ پیارا لگ رہا ہے۔ تو جب سنتوں کے اندر حسن بھی موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پروردگار ذوالجلال کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جس دن سے پیدا ہو چکے ہیں اس دن سے تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحی وزین النساء بالذوائب، پاک ہے وہ پروردگار جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت بخشی ہے، عورتوں کو زلفوں کے ساتھ زینت بخشی ہے۔ مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت بخشی ہے، عورتوں کو زلفوں کے ساتھ زینت بخشی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ داڑھی یہ مرد کے لیے باعث زینت ہے، اس سے مرد کے وجاہت میں، مرد کے حسن میں، مرد کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی عار نہیں ہے، یہ کوئی عیب اور نقص کی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ بھی تجربہ ہے کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والے ہوتے ہیں وہ دین متین کے حوالے سے بھی بڑے غیور اور استقامت والے ہوتے ہیں، وہ ڈٹنے والے ہوتے ہیں، وہ دبنے والے نہیں ہوتے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کمال یہ تھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے شائدائی تھے، کسی بھی ماحول میں جاتے، کسی بھی معاشرے میں جاتے، کسی بھی قوم سے ان کو واسطہ پڑتا تھا، ہر جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، دنیا والوں کو بتایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے عمر فاروق نے بھیجا۔ مسلمانوں کی فوج ایران کے سرحد پہ پہنچ گئی، کسریٰ نے پیغام بھیجا جو ایران کا بڑا تھا، پیغام بھیجا کہ ابھی حملہ نہ کرو، پہلے مذاکرات کرتے ہیں پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغام پہنچا انہوں نے اپنے دو نمائندے بھیجے، ایک حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں حضرات گھوڑوں پہ سوار ہو کے کسریٰ کے محل کی طرف گھوڑوں کو دوڑانے لگے۔ کسریٰ نے ان نمائندوں کو نفسیاتی طور پہ مرعوب کرنے کے لیے اپنی مال اور دولت کی نمائش کر لی۔ طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ محل سے باہر دور تک راستے میں قیمتی قالینوں کو بچھا لیا اور دونوں طرف قیمتی کناتے لگا لی کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو دور دور ان کو قالین بچھے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ میرے مال پیسے سے دولت سے مرعوب ہو جائیں گے۔ جا بجا قالینوں کے اوپر پلیٹیں رکھی ہوئی تھی، پلیٹوں کے اندر ہیرے اور جواہرات بھر دیے تھے۔ ان کو اندازہ ہو جائے کہ میرے خزانے میں اتنے جواہرات اتنے ہیرے ہیں کہ میں باہر قالینوں کے اوپر ویسے ہی رکھ لیتا ہوں۔ جب یہ حضرات وہاں پہنچ گئے تو کسریٰ کی نیت کو سمجھ گئے۔ حضرت حذیفہ، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کے دستے کو ہاتھ میں پکڑا اور نیزے کے نوک کو نیچے کر لیا، گھوڑے کو قالینوں کے اوپر چلانا شروع کر دیا اور جا بجا نیزے کو وہ قالین میں ٹوکتے تھے، قالین کے اندر سوراخ کیا کرتے تھے۔ پلیٹ جہاں نظر آتی تو نیزے کے ساتھ پلیٹ کو ٹھوکر مار کے نیزے کے نوک پہ پلیٹ کی ہیروں کو بکھیرا کرتے تھے۔ اس طریقے سے گھوڑوں کو آگے دوڑایا اور جب وہ محل کے دروازے پہ پہنچے دربان کھڑا تھا۔ دربان نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ جی کسریٰ سے مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ تو دربان نے کہا کہ اس پھٹے پرانے لباس میں کسریٰ کے ساتھ مذاکرات، یہ تو کسریٰ کی توہین ہے۔ کسریٰ ایسے لباس میں کسی سے مذاکرات نہیں کرتا، میں تمہارے لیے شاہی لباس منگواتا ہوں، وہ پہن کے پھر کسریٰ سے مذاکرات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لباس ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے نسبت حاصل ہے، اگر کسریٰ نے مذاکرات کرنے ہیں تو اسی لباس میں ہمارے سے مذاکرات کرے، اور اگر اس نے نہیں کرنے تو ہم خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے، ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ دربان نے اندر پیغام بھیجا تو کسریٰ نے کہا جیسے کیسی بھی ہے ان کو بھیج دیں۔ جب یہ حضرات اندر جانے لگے تو ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی، تلوار میان میں نہیں تھی، تلوار کے اوپر کپڑے کو لپیٹا ہوا تھا اور کپڑا بھی مختلف ٹکڑے تھے، ایک کپڑا نہیں تھا، وہ ٹکڑے جا بجا سرک گئے تھے۔ انہوں نے ٹھیک طریقے سے دوبارہ لپیٹنے کے لیے کپڑے کو ہٹایا، جب دوبارہ لپیٹ رہے تھے تو دربان نے تلوار کو دیکھا تو تلوار زنگ آلود تھی۔ دربان نے کہا کہ یہ تلوار میں دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا جی ہاں آپ دیکھ لیں۔ اب جب اس نے تلوار کو ہاتھ میں پکڑا
और तलवार की धार के ऊपर अंगूठा फेरा तो बिल्कुल कुंद और जा बजा दंदाने पड़े हुए थे। तो दरबान तंजिया तौर पे मुस्कुराने लगा और कहने लगा, वाह जी वाह, तुम इन तलवारों से ईरान को फतह करने आए हो? तुम्हें ईरानी फौज की कुव्वत का अंदाजा नहीं है, तुम्हें ईरानी हुकूमत की ताकत का अंदाजा नहीं है। तो हजरत रबीई इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आपने जंग आलू तलवार की कुंद धार को तो देखा, लेकिन तलवार चलाने वाले बाजू की कुव्वत को नहीं देखा है। अगर तेरे पास कोई मोटी तह वाली ढाल हो तो वो ले आओ, मैं दिखाता हूं कि तलवार क्या काम करती है। उसने मोटी तह वाली ढाल पेश कर दी, हाथ में पकड़ ली, और हजरत रबीई इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाहु अकबर कह के जो वार कर दिया, ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। बड़ा मरऊब हो गया, अंदर पैगाम भेजा। जब ये हजरात घोड़ों पे सवार होके किसरा के महल के बिल्कुल अंदर चले गए, घोड़ों से उतर गए, हजरत रबीई इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नीचे उतर के नेज़े के नोक से वो कालीन के एक कोने में सुराख कर लिया, उसके साथ तलवार के उसके घोड़े की लगाम को बांध लिया और फिर अंदर चले गए। अंदर उनके लिए दस्तरखान बिछाया गया था, वजीर मुशीर सारे इकट्ठे खाना खाने के लिए बैठ गए। जब ये हजरात खाना खा रहे थे, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से लुकमा गिर गया। अब लुकमा उठाने के लिए जब हाथ बढ़ाया तो साथ वाले ने कह दिया कि ये क्या कर रहे हो, कोहनी से इशारा कर दिया कि किसरा के दरबार में इस तरह गिरा हुआ लुकमा उठाना ये शाही आदाब के खिलाफ है। यहाँ खाना कोई कम तो नहीं है कि गिरा हुआ लुकमा उठा रहे हो, यानी ये नहीं उठाना चाहिए। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या इन बेवकूफों की खातिर मैं महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं? हरगिज नहीं हो सकता। उस लुकमे को उठा लिया, साफ कर लिया और मजे ले लेके खा लिया। वजीर मुशीर देख रहे थे कि ये कैसी मखलूक है, न किसी का असर लेते हैं, न किसी से ये लोग दबते हैं, न किसी की परवाह करते हैं। इसी तरीके से इन दोनों हजरात को किसरा के पास ले जाया गया। किसरा कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, इन दोनों हजरात को खड़ा कर दिया गया कि किसरा से मुज़ाकरात करो। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया कि ये हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के खिलाफ है। एक बंदा कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हो और बाकी लोग गुलामों की तरह सफ हाथ दस्त बस्ता खड़े हों, ये हमारी नबी की तालीमात के खिलाफ है। या तो हमारे लिए कुर्सियां लाई जाएं, हम भी बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, या किसरा खड़ा हो जाए और हमारे से खड़े होकर बात करे। हमने यहां पे भी नबी की तालीमात के ऊपर अमल करवाना है। किसरा को बड़ा गुस्सा आया कि बाहर से तुम गुस्ताखी करते चले आ रहे हो, मेरे सामने इतनी भी बाकी और इतनी जुरत। लिहाजा अपने मुलाजिमीन से कहा कि इनको दरबार से बाहर निकाल दो। साथ ये भी हुक्म दिया कि इनके सरों के ऊपर मिट्टी के टोकरे रख दो। उस वक्त किसी को जलील करना होता था तो मिट्टी का टोकरा सर पे रख दिया जाता था और दरबार से निकाला जाता था। इनको दरबार से निकालो। जब इनके सरों पे मिट्टी के टोकरे रख दिए गए तो ये घोड़ों पे सवार हो गए और मिट्टी सरों के ऊपर। और जब दरबार से बाहर निकल रहे थे, हजरत रबीई इब्न आमिर ने पीछे मुड़ के देखा और किसरा को कहा, किसरा याद रखना, आज से ईरान हमारा हो गया, तूने ईरान की मिट्टी खुद हमारे हवाले कर दी है। ये एक नेक फाल था। किसरा बड़ा तवहुम परस बंदा था, वो डर गया कि वाकई हमने मिट्टी खुद उनके हवाले कर दी। बाद में बंदों को दौड़ाया कि जाओ कोशिश करो मिट्टी पकड़ के ले आओ, लेकिन ये हजरात निकल गए। और जो ही अपनी फौज में पहुंच गए तो साथियों को मुबारकबाद दे दी कि आज से ईरान हमारा हो गया, ईरान की मिट्टी हम खुद अपने सरों पे लेके आए हैं। और वाकई फिर ऐसा हो गया, जब मुसलमानों की फौजें आगे बढ़ने लगी, फिर किसरा की फौजें उनका रास्ता नहीं रोक सकें। सुन्नतों के अंदर ये जुरत, ये गैरत और हमीयत, दबने वाली बात फिर नहीं होती। जो लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की पैरवी करने वाले होते हैं, हमें चाहिए हम अपने घरों के अंदर सुन्नतों का माहौल बनाएं, अपने आप को सुन्नतों से आरास्ता और पेरास्ता कर लें। ख़ास तौर पे वो हजरात जो तसव्वुफ के लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो सुन्नतों के रास्ते से आगे बढ़ें। हजरत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमारे मशाइख ये सुन्नतों के रास्ते से अपने मुरीदीन को अल्लाह ताला से वासिल किया करते हैं। और खुद हमारे अकाबिरीन का यही हाल था। अदना से अदना सुन्नत, छोटी सी छोटी सुन्नत को
ترک نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ انتہائی اہتمام کے ساتھ سنتوں کی پابندی کرنے والے تھے۔ اپنے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ایک مرتبہ بیرون ملک میں تھا، تو عید الفطر کا دن تھا، مجھے کچھ کام کے بارے میں فرمایا کہ یہ کچھ لکھائی کرنی ہے۔ میرے پاس جو پین تھا وہ نیلی سیاہی والا تھا، تو میں نے، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کالی سیاہی والا پین استعمال کرتے ہیں، تو ایسے ان کا پین پڑا ہوا تھا، تو میں نے عرض کی حضرت میں آپ کا یہ پین استعمال کر لوں؟ تو پوچھا کہ آپ کے پاس پین نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ہے لیکن نیلی سیاہی والا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ فارغ التحصیل عالم ہو کہ بھی آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ کون سی سیاہی استعمال کرنی ہوتی ہے؟ اب میں بڑا حیران ہو گیا کہ اب اس میں کون سی شریعت کی تعلیمات کی بات ہے کہ کون سی سیاہی بندہ استعمال کرے؟ پھر خود فرمانے لگے آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف امراء اور سلاطین کے نام دعوتی خطوط لکھے تھے، اس وقت نیلی سیاہی استعمال کی گئی تھی؟ نیلی سیاہی استعمال کی گئی تھی؟ پھر مجھے احساس ہو گیا کہ واقعی اس وقت تو کالی سیاہی ہوا کرتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کالی سیاہی استعمال کی تھی۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ ادنا سی ادنا سنت کی طرف کیسے یہ حضرات متوجہ رہتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک سنت کو بھی ترک نہ کریں، ہر سنت کے اوپر عمل کیا کریں۔ تو خود بھی ہم اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کر لیں، اور اپنے گھروں کے اندر بھی ہم سنتوں کا ماحول بنائیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یہود اور نصارہ کے طور طریقے آ چکے ہیں، ہندوانہ رسومات نے ہمیں گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ہماری شادی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے، ہمارے میل ملاقات کے طور طریقے ہیں، یا کھانے پینے کا انداز و اطوار ہیں، یا جو بھی ہمارے معاملات ہیں، سارے کے سارے مقامی موجودہ تہذیب اور ثقافت کی نقالی کے نتیجے کے تو ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یکسر خالی ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کے مطابق اپنے گھروں کا ماحول بنائیں۔ خواتین مستورات سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی گھر کے مردوں کو خود بھی انداز و اطوار وہ اختیار کیا کرے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ثابت ہیں، اور گھر کے مردوں کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر لانے کی کوشش کریں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی خامخواہ ضد کر کے اپنے خاوند سے مطالبے منوا لیتی ہے، مائیں اپنے بیٹوں سے مطالبات منوا لیتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے مطالبات منوا لیتی ہیں۔ تو اگر دنیاوی امور کے حوالے سے اپنے مطالبات گھر کی خواتین مردوں سے منوا سکتی ہیں، تو یہ مطالبہ بھی وہ منوا سکتی ہیں کہ گھر کے مرد یہ اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے آراستہ کرنے والے بن جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ گھر کے مرد حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا تو چاہتے ہیں، لیکن گھر کی خواتین رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ بیٹا تو چاہتا ہے کہ میری شکل و صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہو، لیکن ماں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ماں سمجھاتے رہتے بیٹا ابھی نہیں، جب آپ کی شادی ہو جائے گی پھر بعد میں آپ داڑھی رکھ لیں، بعد میں آپ سنت رکھ لیں۔ خاوند تو سنتوں کو اپنانا چاہتا ہے، بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے، بھائی تو اپنانا چاہتا ہے، بہن رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ماں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میرا بیٹا خود بخود وہ شریعت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کریں، اب بہنوں کو چاہیے کہ بھائیوں کی حوصلہ افزائی کریں، بیویوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کی حوصلہ افزائی کریں، نہ یہ کہ ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیں۔ اور اگر اس طرح رکاوٹ کھڑی کرتی ہیں تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ